ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید، خصوصی پروگرام. تسیم صابری کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے چمکتے دمکتے ستارے. صرف آپ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ چمکتے دمکتے ستارے. اور آپ میری اصلاح دیکھتے رہیں گے گاہے بگاہے، کیونکہ اویس بھائی تشریف فرما ہیں. ستارے بہت لگائے ہیں، اصلاح کرتے رہیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک بیٹا. خیر مبارک جی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی تو صرف اسٹارٹ ہوا ہے اور ویسے اکثر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پسند ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی غلط ہی کہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہنسی مذاق اور بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے ایک دو کوشچنس کرنے. ایک کوشچن کرنا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، مطلب 16-17 کی ایج میں، تب آپ عید کو کیسے انجوائے کرتے تھے؟ تب کی زیادہ اچھی لگتی تھی یا اب کی؟ اور اویس انکل سے مجھے کوشچن کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کتنی عید دی؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جی لڑکپن کی عید اور اب کی عید کیا فرق ہے؟ اصل میں پہلے ایک جب تک انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی، ایک آزادی کا احساس اور بے پرواہی، ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں، سارا بوجھ بڑوں پر ہوتا ہے. اب خود تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر اب تھوڑی سی عید بچوں کی ہوتی ہے، صحیح بات ہے، تو ان کی خوشیوں میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. تبدیل ہو گیا ہے. کتنی عید دی آپ نے بچوں کو؟ یہ باتیں میں آن لائن کیوں بتاؤں گا؟ فگر نہیں بتاؤ. دی الحمدللہ تھوڑی دی. ہاں. تو بغیر دیے چارہ نہیں ہوتا نا. ہاں گزارا نہیں ایسی بغیر، اس لیے دیے. دوسری بات میں بڑی اہم بات کیا کرنا چاہوں گا مدد کے ساتھ، اگر آپ کو برا لگے تو. یہ چند کالرز ایسی ہیں یا ایسے ہیں جو بہت زیادہ فون آتے ہیں ان کے، اس سے عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں پتہ نہیں ان کی کال کیسے مل جاتی ہے، کوئی سیٹنگز اندر کچھ ہے. تو آپ لوگ جو کال کرتے ہیں میں تقریباً نام تک جانتا ہوں، اور میرے خیال میں سارے عوام جو وہ اس کو جانتے ہوں گے، آپ کے نام تک کو کہاں سے فون کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے فون کیسے مل جاتے ہیں، دوسروں کو ملتے نہیں. تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں. تو ایسا تاثر نہ دیا کریں، بڑی مہربانی. حالانکہ ڈمی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. میں تو ظاہری بات ہے اب اس چیز کے لیے میں آفر کئی بار کہہ چکا ہوں. ہاں لیکن میری بات شاید آفر سمجھ نہیں آتی، اسے میں نے آن لائن کہہ دیا. نہیں صحیح بات ہے، اور بلکہ اس چیز کے لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں خود اس چیز کا قائل ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو کال اتنی زیادہ آتی ہیں تو سر اتنا گلا. یہ اویس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں کتنے لوگ گلا کرتے ہیں کہ یار ہم کالز 8 سال سے کال ملا رہے ہیں، 7 سال سے کال ملا رہے ہیں، لیکن کال نہیں مل رہی ہے. بہرحال آپ ہمارے بزم کا حصہ بنی، خوش آمدید. لیکن اویس بھائی نے بھی آپ کو ایک بڑا بن کر ایک چھوٹے کی حیثیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یو کے میں سر کیسی عید گزرتی ہے آپ کی؟ گزشتہ 2 سال سے کیا فرق ہے؟ یہاں پر ہی گزر رہی ہے. جی ہاں 2 سال سے تو یہاں جی رمضان شریف میں یہاں عید الاضحیٰ کلچر کا کچھ فرق ہوتا ہے یہاں سے؟ کافی حد تک یہاں کی طرح ہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ملک شام میں بھی میرا وقت گزرا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جو عرب دنیا میں جس طرح عید منانے کا طریقہ ہے، اور یہاں پر بھی مشائخ چشت اہل بہشت میں یہ ایک طریقہ رہا ہے محفل سما کا اور قوالی کا. جس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ اور امام بخاری نے اس کو باب السنت العیدین میں نقل فرمایا ہے کہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھی. بلکہ میں اس میں لفظ مزامیر کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، قال امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب اس میں شاید اگری نہ کریں، اویس بھائی بھی اگری نہ کریں، لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس دف کو رائج کیا جائے اور مزامیر کے ساتھ محفل سما کا اہتمام کیا جائے. اس کا فائدہ یہ حضور کہ ہمارے ہاں جس طرح بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے گویا کہ مسلمان کوئی اداس قوم ہے، یعنی یہ ایک عالم اسلام کا ایک تہوار ہے، خوشی سے منایا جائے، تفریحی پروگرامز کا اہتمام کیا جائے، اور وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں جائز ہیں میرے خیال میں ان کا پرچار بھی کیا جائے، اور علماء احناف کے جس میں 2 اقوال ہیں ان دونوں اقوال کو متعارف کیا جائے. اس حوالے سے ہماری کوشش ہے. عالم عرب میں دف کے ساتھ بھی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ. کوئی ایسی عید آپ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مزامیر توڑنے کے لیے آئے، اس کے خاتمے کے لیے آئے.
اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بہت تفصیلی ہماری بڑے تفصیلی اس میں گفتگو ہوئی دو تھی. پروگرامز ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے اس میں سبب کیا ہے کہ ایک چیز جب قوم کے درمیان اس انداز سے رائج ہو جائے کہ اس کا خلاف کرنے پر لوگ قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں اور علماء کا احترام گرے تو اس سے اجتناب کرنا ہی اولا ہوتا ہے اگرچہ وہ امر مستحب ہے. تو اب یہ لوگوں کے ہاں گانے باجے ایک ایسی چیز ایسا ذہن میں راسخ ہو گیا ہے کہ اس سے ایک منفی تصور پیدا ہوتا ہے. اچھا پھر جو جدتیں ہمارے ہاں ایجاد ہو گئی ہیں بہت زیادہ ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو مطلب جیسے محفل سماع اس کا انکار نہیں کریں گے حضرت بھی کہ اس کی خاص مشائخ چشت نے بھی شرائط مقرر کی ہیں اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آج جو قوالین اس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ اس شرائط پہ پورا نہیں اترتے ہیں. نہ اہل کا مجمع ہوتا ہے. آلات موسیقی میں علی جا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو احناف نے مقرر کی ہیں. وہ تو محفل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورتیں موجود ہیں یا مخلوط قسم کا سلسلہ ہے. جہاں تک آلات موسیقی کا جی میری گزارش تھوڑا سا اس پر اگر کلام ہو جائے تو اصل میں یہ پروگرام وہ ہے. ارے کوئی بات نہیں, اس کا انتظار لوگ کرتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں, آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ اظہار خیال فرمائے نا, آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں نہ عالم نہ میں مفتی, تو میں کی کرنا جی ایسے پیچھے پیچھے جب آپ بولنے پہ آتے ہیں تو آپ چپ نہیں ہوتے. ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضرت میں اس میں عرض کروں اس کا والا آپ کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ پسی بھائی. اچھا ساما یہ تو ہماری رونق تھے پسی بھائی. تو مزاق کر رہے ہوتا پسی بھائی شام میں اور اویس بھائی صبح میں, یہ ہمارے محسوس نہیں کیجیے گا ڈیجیٹل کی رونق. میں کہاں محسوس کرنے والا, آپ سرکار ہیں, سیدی ہیں, شہزادے ہیں, آپ جو چاہے کہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سر تسلیم خان. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے پہلے میٹھا کھا لیں, پہلے میٹھا کھا لیں اس کے بعد کچھ پھر اس کے بعد کی بات شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. تازہ ہے نا, تازہ کی بات, تازہ بس تازہ. ٹھیک پروگرام کے بعد آرام سے کھائیں گے تو آپ سے دعوت دیں گے. نہیں میں وہ دعوت تو دوں گا. نہیں دے دیں ابھی, دے دیں ابھی, دوں گا مطلب کیا دیں, ابھی دے دیں. کب بتا, ابھی اسی وقت آپ دے دیں دعوت, دیں. دعوت کیا ہے, کہاں چلیں گے آپ؟ جہاں آپ لے جائیں. مطلب میرے گھر چلیں گے, کہاں چلیں گے؟ جہاں لے جائیں بھائی, جہاں لے جائیں. چلیں, موسٹ ویلکم. سارے چلیں گے, میں اجازت چاہوں گا جانے کی. چلیں ٹھیک ہے, دعوت ہے آپ کو. میں نے قبول کی. مفتی صاحب, شاہ صاحب, بالکل آپ کو دعوت ہے, عامر فیاضی, سب کو دعوت ہے. سب میرے ساتھ چلیں اور کھانا کھانے چلیں گے. یہ تو یہاں پہ اس لیے, اور یہ اس وقت میں نے تھوڑا سا یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی علمی اور فکری, یہ اس کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹھائی آپ کو پیش کی ہے تاکہ منہ میٹھے ہو جائیں گے, پھر اور زیادہ میرے کئی دوست گواہ ہیں, ہنسی مزہ. میرے کئی دوست گواہ ہیں, میں نام تو یہاں نہ لوں. میں نے کچھ دنوں پہلے, ایک ماہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں نے کہا دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی کہا تھا آپ نے تقریباً سال پہلے, ہے نا, بالکل کہا جی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ہمیں بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. شامی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے. ناظرین